بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ HR وائس اوور میں خوش آمدید۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے گزارش ہے کہ چینل کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں خطبہ پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے تو ان سے پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ جاننے والا کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ سب سے زیادہ جاننے والا میں ہوں۔ لہٰذا اللہ نے ان پر عطاب فرمایا کہ انہوں نے علم کو اللہ کے حوالے کیوں نہ کر دیا۔ پھر اللہ نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ میرے بندوں میں سے ایک بندہ مجمع البحرین میں ہے، وہ تم سے زیادہ جاننے والا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ اے میرے پروردگار، میری ان سے کیسے ملاقات ہوگی؟ تو ان سے کہا گیا کہ مچھلی کو زنجبیل میں رکھو اور مجمع البحرین کی طرف چل پڑو۔ جب اس مچھلی کو نہ پاؤ تو سمجھ لینا کہ وہ بندہ وہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام چلے اور اپنے ہمراہ اپنے خادم یوشع بن نون علیہ السلام کو بھی لے لیا، اور ان دونوں نے ایک مچھلی زنجبیل میں رکھ لی، یہاں تک کہ جب پتھر کے پاس پہنچے تو دونوں نے اپنے سر رکھ لیے اور سو گئے۔ مچھلی زنجبیل سے نکل گئی اور دریا میں اس نے راستہ بنا لیا۔ بعد میں مچھلی کے زندہ ہو جانے سے موسیٰ اور ان کے خادم کو تعجب ہوا۔ پھر وہ دونوں باقی رات اور ایک دن چلتے رہے۔ جب صبح ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا کہ ہمارا ناشتہ لاؤ، بے شک ہم نے اپنے اس سفر سے تکلیف اٹھائی، اور موسیٰ جب تک کہ اس جگہ سے آگے نہیں گئے جس کا حکم دیا گیا تھا، اس وقت تک انہوں نے کچھ تکلیف محسوس نہیں کی۔ ان کے خادم نے دیکھا تو مچھلی غائب تھی۔ تب انہوں نے کہا کہ کیا آپ نے دیکھا جب ہم پتھر کے پاس بیٹھے تھے تو میں مچھلی کا واقعہ کہنا بھول گیا؟ موسیٰ نے کہا یہی وہ مقام ہے جس کی تلاش کرتے تھے۔ پھر وہ دونوں اپنے قدموں پر لوٹ گئے۔ پس جب اس پتھر تک پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی کپڑا اوڑھے ہوئے، یا یہ کہا کہ اس نے کپڑا اوڑھ لیا تھا، بیٹھا ہوا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے سلام کیا تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا اس مقام میں سلام کہاں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں یہاں کا رہنے والا نہیں ہوں، میں موسیٰ علیہ السلام ہوں۔ خضر علیہ السلام نے کہا بنی اسرائیل کے موسیٰ؟ انہوں نے کہا ہاں۔ موسیٰ نے کہا کیا میں اس امید پر تمہارے ہمراہ رہوں کہ جو کچھ ہدایت تمہیں سکھائی گئی ہے مجھے بھی سکھا دو؟ انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ رہ کر میری باتوں پر ہرگز صبر نہ کر سکو گے۔ اے موسیٰ، میں اللہ کے علم میں سے ہی ایک ایسے علم پر حاوی ہوں کہ تم اسے نہیں جانتے، وہ اللہ نے مجھے سکھایا ہے، اور تم ایسے علم پر حاوی ہو جو اللہ نے تمہیں تلقین کیا ہے کہ میں اسے نہیں جانتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا انشاءاللہ تم مجھے صبر کرنے والا پاؤ گے، اور میں کسی بات میں تمہاری نافرمانی نہیں کروں گا۔ پھر وہ دونوں دریا کے کنارے کنارے چلے، ان کے پاس کوئی کشتی نہ تھی۔ اتنے میں ایک کشتی ان کے پاس سے ہو کر گزری تو کشتی والوں سے انہوں نے کہا کہ ہمیں بٹھا لو۔ خضر علیہ السلام پہچان لیے گئے اور کشتی والوں نے انہیں بے اجرت بٹھا لیا۔ پھر اسی اثنا میں ایک چڑیا آئی اور کشتی کے کنارے پر بیٹھ گئی، اور اس نے ایک چونچ یا دو چونچیں دریا میں ماری۔ خضر علیہ السلام بولے کہ اے موسیٰ، میرے علم اور تمہارے علم نے اللہ کے علم سے اس چڑیا کی چونچ کی بقدر بھی کم نہیں کیا ہے۔ پھر خضر علیہ السلام نے کشتی کے تختوں میں سے ایک تختے کی طرف قصد کیا اور اسے اکھیڑ ڈالا۔ موسیٰ کہنے لگے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ بھلائی کی اور ہمیں بے کرایہ بٹھا لیا، تم نے ان کی کشتی کے ساتھ برائی کی، اسے توڑ دیا تاکہ اس کے لوگوں کو غرق کر دو۔ خضر علیہ السلام نے کہا کیا میں نے تم سے یہ نہیں کہا تھا کہ تم میرے ہمراہ رہ کر میری باتوں پر صبر نہ کر سکو گے؟ موسیٰ نے کہا جو میں بھول گیا اس کا مواخذہ مجھ سے نہ کرو، اور میرے کام میں مجھ پر تنگی نہ کرو۔ راوی کہتا ہے کہ پہلی بار موسیٰ سے بھول کر یہ بات اعتراض کی ہو گئی۔ پھر وہ دونوں کشتی سے اتر کر چلے تو ایک لڑکا ملا جو اور لڑکوں کے ہمراہ کھیل رہا تھا۔ خضر علیہ السلام اس کا سر اوپر سے پکڑ لیا اور اپنے ہاتھ سے اس کو اکھیڑ ڈالا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ایک بے گناہ بچے کو بے وجہ قتل کر دیا۔ خضر علیہ السلام نے کہا میں نے تم سے نہ کہا تھا کہ تم میرے ہمراہ رہ کر میری باتوں پر ہرگز صبر نہ کر سکو گے؟ پھر وہ دونوں چلے یہاں تک کہ ایک گاؤں کے لوگوں کے پاس پہنچے۔ وہاں کے رہنے والوں سے انہوں نے کھانا مانگا، ان لوگوں نے ان کی مہمان نوازی کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر وہاں ایک دیوار ایسی دیکھی جو گرنے کے قریب تھی۔ خضر نے اپنے ہاتھ سے اس کو سہارا دیا اور اس کو درست کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اگر تم چاہتے ہو تو اس پر کچھ اجرت لے لیتے۔
خضر بولے کہ بس اب یہی ہمارے اور تمہارے درمیان جدائی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک بیان فرما کر ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ موسیٰ پر رحم کرے، ہم یہ چاہتے تھے کہ کاش موسیٰ صبر کرتے تو اللہ تعالیٰ ان کا پورا قصہ ہم سے بیان فرماتا۔ باقی واقعہ قرآن کریم کی سورۃ کہف میں کچھ اس طرح سے ہے۔ اس نے کہا بس میرا تمہارا ساتھ ختم ہوا، اب میں تمہیں ان باتوں کی حقیقت بتاتا ہوں جن پر تم صبر نہ کر سکے۔ اس کشتی کا معاملہ یہ ہے کہ وہ چند غریب آدمیوں کی تھی جو دریا میں محنت مزدوری کرتے تھے۔ میں نے چاہا کہ اسے عیب دار کر دوں کیونکہ آگے ایک ایسے بادشاہ کا علاقہ تھا جو ہر بے عیب کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا۔ رہا وہ لڑکا تو اس کے والدین مومن تھے۔ ہمیں اندیشہ ہوا کہ یہ لڑکا اپنی سرکشی اور کفر سے ان کو تنگ کرے گا، اس لیے ہم نے چاہا کہ ان کا رب اس کے بدلے ان کو ایسی اولاد دے جو اخلاق میں بھی اس سے بہتر ہو اور جس سے صلہ رحمی بھی زیادہ متوقع ہو۔ اور اس دیوار کا معاملہ یہ ہے کہ یہ 2 یتیم لڑکوں کی ہے جو اس شہر میں رہتے ہیں۔ اس دیوار کے نیچے ان بچوں کے لیے ایک خزانہ مدفن ہے اور ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا، اس لیے تمہارے رب نے چاہا کہ یہ دونوں بچے بالغ ہوں اور اپنا خزانہ نکال لیں۔ یہ تمہارے رب کی رحمت کی بنا پر کیا گیا ہے، میں نے کچھ اپنے اختیار سے نہیں کر دیا ہے۔ یہ ہے حقیقت ان باتوں کی جن پر تم صبر نہ کر سکے۔ میری پچھلی ویڈیو کا لنک یہاں پر دیا گیا ہے، اگر اب تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جاتے جاتے کر دیجئے اور میری ویڈیوز کو ضرور جا کر دیکھیے۔